آل رائٹ جی، اب ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں پروسیسڈ اور الٹرا پروسیسڈ فوڈز کا. اچھا بات یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ پروسیسڈ فوڈز ہوتے کیا ہیں تو ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں جی نگیٹس اور اس طرح کی چیزیں, فرینچ فرائز آ جاتے ہیں, وہ نہیں جو کہ گھر میں بنتے ہیں. اگر اس وقت آپ نے آلو چھیل کے بنا لیے لیکن کسی بھی چیز کو پرزرو کرنے کی یا ٹن پیک فوڈ جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کا پروسیسڈ کھانوں میں آتا ہے. لیکن اب تو آپ سوچیں کہ چپس سے لے کے طرح طرح کی چیزیں جو ہیں وہ جس طرح بھی جائیں کہ بسکٹس بھی, مشروب بھی اور بریڈ بھی, یہ بھی پروسیس فوڈ ہے. جی یہ سب کے سب پروسیس ہے, کسی نہ کسی چیز کو پروسیس کر کے پریزرویٹیوز یوز کر کے. ورنہ کیا وجہ ہے کہ یہ ایک سبزی یا ایک سالن جو ہے وہ 3-3 4-4 دن ویسے آپ فریج میں رکھتے ہیں, ایک سے دوسرے دن کیا اس کا حشر ہو جاتا ہے انلیس کہ یو فریز اٹ. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ یہ کھانے میں تو بہت لذیذ ہوتے ہیں لیکن جو اس کے اندر اس کو کیا کہنا چاہیے, زیادہ دیر لانگ لاسٹنگ رکھنے کے لیے جو پریزرویٹیوز یوز کیے جاتے ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے بہت خطرناک ہے, مضر صحت ہیں. اور ایسی غذائیں جی خاص طور پہ جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کے لیے تباہ کن ہے, اس کے لیے بھی اور اوور آل ہماری صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. تو پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے مجھے بتا دیجیے مختصراً کہ یہ ہیں کون سی ایسی چیز ہے جو پروسیسڈ نہیں ہے. دیکھیں پہلی جو اہم سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے تھوڑا ہمیں یہ ذہن میں سوچنا چاہیے کہ یہ پروسیسنگ آخر ہے کیا, تھوڑا پبلک کو پتہ ہونا چاہیے. ایک ہوتا ہے ان پروسیسڈ فوڈ, ایک ہوتا ہے پروسیسڈ. پروسیسڈ کے 3 کیٹیگریز ہیں, مائلڈلی پروسیسڈ, ماڈریٹلی پروسیسڈ اینڈ الٹرا پروسیسڈ جو ہم بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈفرینٹ فوڈس آتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو آپ کے جو فوڈ ہے جیسے آپ نے ابھی کہا کہ یہ تو اب ہم بات کر رہے ہیں پروسیسڈ فوڈ کی نا, تو کون سے ہوں گے جو ان پروسیسڈ ہیں اس کو ہم کہیں گے ان پروسیسڈ. ٹھیک ہے, تو یہ جو نیچرل فوڈ ہے آپ کا, جیسے آپ کا جو ایگریکلچر سے بن کے آ گیا, آپ نے اس کو کہیں پروسیس کیا ہی نہیں اور اسی فارم میں آپ نے لیا, یہ ان پروسیسڈ فوڈ ہے. ٹھیک ہے, اور جو مائلڈلی پروسیسڈ فوڈ ہوتے ہیں جیسے آپ نے گندم لیا, اس کا آٹا بنوایا عام چکی سے, وہ جو آٹا یہ مائلڈلی پروسیسڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, کسی بھی ایگریکلچر پروڈکٹ کو اس پروڈکٹ میں کنورٹ کرنا تاکہ وہ کھانے کے لائق ہو جائے وہ مائلڈلی پروسیسڈ, تو وہ مائلڈلی پروسیسڈ ہے. اور دوسرا ہوتا ہے ماڈریٹلی پروسیسڈ. اب وہ فوڈ جو ہے آپ نے آج دن میں یوز کیا, کل پرسوں ترسوں کے لیے آٹا آپ عام اس میں رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. میکسیمم 1 منتھ تک, اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اس کے اندر انسیکٹ آ جاتے ہیں, کیڑے آ جاتے ہیں, تو ایک 10 دن 15 دن میکسیمم 1 منتھ تک یہ مائلڈلی پروسیس میں آتے ہیں. ہر آٹا جو ہے یہ مائلڈلی پروسیس میں جائے گا. دوسرا, اگر آپ اسی آٹے کو سالوں سال یوز کرنا چاہ رہے ہیں, اب اس کو آپ کنورژن دوسرے فارم میں لے جائیں گے, تو جو دوسرا جو فارم ہے وہ مائلڈلی سے اب کنورٹ ہو کے ماڈریٹلی پروسیس میں چلا جائے گا. جو ماڈریٹلی پروسیسڈ ہے اس کے اندر اسی کے پیسٹ بنائی جائے گی جس کو ہم آٹا کہتے ہیں, گوند کے پورا پیسٹ بنایا جائے گا. اس پیسٹ کو آگے پروسیس کیا جائے گا, پاسچرائزیشن, پھر فریزنگ, پھر وہ فریز ایٹم بنا کے رکھا جائے گا. جو آپ نے سنا ہوگا ڈفرنٹ بریڈس آتے ہیں, ہمیں ڈو ملتے ہیں باقاعدہ پزا کے, پورا ہمیں وہ ملتی ہے, کیا کہنا چاہیے اس کے بیس ملتا ہے, تو وہ ایسی پروسیسڈ ہوا. جی مگر یہ ماڈرلی پیزا کی جہاں بات ہوگی نا, وہ ماڈرلی پروسیس نہیں ہوتا, وہ الٹرا پروسیسڈ ہوتا ہے. گھر میں جو آٹا گوندا جاتا ہے وہ ماڈریٹ, جی وہ مائلڈلی پروسیسڈ ہے. ماڈریٹلی پروسیسڈ میں اسی آٹے کو اگر آپ لائف لانگ رکھنے کی کریں گے, مطلب جیسے 1 ایئر 2 ایئر 6 منتھ ڈیوریشن بڑھائیں گے, تو جی اس کے اندر پریزرویٹو کیمیکل ڈلیں گے جو ان کو ڈیٹوریشن کے لیے جو ڈسٹرکشن کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو روکے گی. اور وہ جو ڈسٹرکشن سے پریونٹ کرنے کے لیے جو کیمیکلز ڈلتے ہیں ان کو ہم پریزرویٹیوز کہتے ہیں. اوکے, اگر ایک یہیں پہ میں آپ کو یہ سوال کروں گا, اگر وہ ان کو ڈسٹرکشن سے روکتے ہیں اور ان کے لیے فائدہ مند ہے, انسان کے لیے نقصان دہ کیوں ہے؟ جی انسان کے لیے اس لیے نقصان دہ ہے کہ یہ سارے جو ہے نا یہ پری کارسینوجینک ہیں. اچھا, اس کے صرف ایک باڈی میں صرف ایک ایفیکٹ نہیں ہے. آج ہم بالکل ڈسکس کریں گے, پبلک کو یہ اورینٹیشن دیں گے کہ آخر یہ کیوں پریزرویٹیوز ہیزرڈس ہیں, کیوں ہارمفل ہیں. یہ آپ مطلب انیشل پوائنٹ سے اگر شروع کریں نا, اگر ایک پریگننٹ لیڈی کھائے گی تو بچہ جو ہے اس کا ٹیراٹوجینک افیکٹ ہے, بچے میں ڈیفیکٹو برتھ ہوگی, بچے کی پرفیکٹ برتھ نہیں ہوگی.
برین کے حوالے سے یا کسی بونز کے حوالے سے یا کسی مسل کے حوالے سے کسی ہارٹ کے حوالے سے ڈیفیشنٹ ہوگا بچہ اگر وہ پریزرویٹو فوڈ یوز کرتی ہے مدر. تو یہاں سے ہم شروع کریں گے. اور اگر بچہ جیسے اب انیشل بچہ پیدا ہوا, اب اس کو آپ نے اورل جو فیڈنگ ہے آپ نے سنا ہوگا پاؤڈرز فارم میں آتے ہیں. ایک اللہ رب العزت کی بیوٹی یہ ہے کہ جو ملک ہے نا وہ پاسچورائز ہوتا ہے, اس کے لیے لمبے پروسیسنگ یا پرزرویٹو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بچوں میں جو ہم جو پاؤڈر یوز کرتے ہیں, کوئی بھی پاؤڈر ہے اور جو اچھی کوالٹی کا پاؤڈر ہوگا تو وہ پاسچورائز ہوتا ہے, ان کو یوز کرنے میں کوئی ہیزرڈ کوئی ہارم نہیں ہے. لیکن ان سے بڑے جو بچے ہیں, جو بڑے بچے ہیں اس کے اندر جی ایڈوانس بچے ہیں جس کے اندر فلیور ڈالتے ہیں نا, جس میں کلر بھی ڈالتے ہیں, کچھ کیمیکلز یا پرزرویٹو ایسے ہیں جو کلر دیتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو سویٹ اس کے اندر سویٹ ٹیسٹ دیتے ہیں, کچھ ایسے پرزرویٹو ہیں جو ان کو سویٹ بناتے ہیں, ڈفرنٹ پرزرویٹو ہے. تو جب وہ یوز ہوں گے تو ان بچوں کی برین کی جو کنسنٹریٹنگ ایبلٹی ہے وہ افیکٹ ہوگی. اچھا, بچوں کے اندر انیمیا ہوگا یعنی بلڈ کی کمی ہوگی, جی اسکن کی ڈیزیزز ہوں گی, استھما پرون ہوں گے بچے, اور جس کے اندر کیفین ڈلا ہوا ہوگا, جیسے چاکلیٹ بچے زیادہ پسند کرتے ہیں نا, تھوڑا سا بھی کیفین اگر کسی بھی اماؤنٹ میں ڈلا ہوگا, یا ایسے پروڈکٹس بھی ہیں جو کلر دیتے ہیں نا وہ برین پہ بھی افیکٹ کرتے ہیں, جو پرزرویٹو جو کیمیکلز کلر پرووائڈ کرتے ہیں وہ برین پہ افیکٹ کرتے ہیں, بچے کو ہائپر ایکٹیو کر دیتے ہیں. جو بیہیویئر ہے نا بچے کا وہ ہائپر ایکٹیو. آج کل ویسے واقعی یہ ایریٹک بیہیویئر بچوں کا بہت زیادہ ہے. لمیٹڈ اماؤنٹ میں چاکلیٹ تو دے سکتے ہیں نہیں جی, مطلب اگر ایک ٹیسٹ کے لیے دیکھیں, بچے کو چاکلیٹ کی ٹیسٹ ایک ایسی بھیانک ٹیسٹ ہے جو اگر آپ نے بچے کو ٹیسٹ کرایا نا تو بچہ اس ٹیسٹ کے بغیر رہ نہیں سکتا, کیونکہ جو انیشل جو ٹیسٹ بڈس ہیں جو بچے کے ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں نا اس کے اندر. چاکلیٹ نہیں چھوڑ سکتی میں, بچوں کو کیا بولوں, مطلب ایسے باتیں جو چاکلیٹ کا جو ٹیسٹ ہے اگر آپ وہ پرووائڈ کریں گے وہ تو اتنی ایڈکشن ہے اس کے اندر, تو پھر اس کو نو میٹر واٹ اف اٹس ملک چاکلیٹ اور ڈارک چاکلیٹ. ایگزیکٹلی. اور اسی طریقے سے یہ جو پرزرویٹو ہم فوڈ میں ڈالتے ہیں پروسیسنگ فوڈ میں, وہ بونز پہ بھی افیکٹ کرے گے, بون کی گروتھ اچھی نہیں ہوگی. اچھا, بچے کی گروتھ اوور آل اچھی نہیں ہوگی. 8-10 سال کا بچہ ہوگا تو آپ کو فیل ہوگا 4 سال کا بچہ یا 5 سال کا. کھائیں کیا بچے خاص طور پہ نیچرل فوڈ آپ کھائیں, جیسے آرگینک فوڈ جو آپ کہتے ہیں نا, سیدھی آرگینک آرگینک کا مطلب یہ ہے کہ پانی میں بنتی ہیں. ایگ جو ہے نا, ایگ جو ہے نا اس کا پرزرویٹو نہیں ہے, ایک پرزرویٹو کو یوز نہیں ہو سکتا. آپ فریش چکی کا آٹا لیں گھر کے اندر, اس کا پرفیکٹ اماؤنٹ, وہ فریش آپ جو ہے یہ ڈبل روٹی بھی ٹھیک نہیں ہے نا. جی نہیں, بالکل نہیں, کیونکہ اس کے سلائس کے اندر بھی پرزرویٹو ڈلے ہوئے ہیں. ڈبل روٹی کے اندر جو فلیور ڈالتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے وہ چیزیں ہیں وہ ڈالتے ہیں. تو اچھا, اور کاربونیٹڈ جو کمپاؤنڈس ہیں جیسے ڈرنکس ہیں, آپ کی کوئی بھی ڈرنک ہو, آپ کا پیپسی ہو, کوک ہو, کوئی بھی مطلب جو بھی ڈرنکس ہیں آپ کے, یس وی شوڈ ناٹ ٹیک دا نیم, جو بھی ہیں, یس جو بھی کولڈ ڈرنکس ہیں یا جو وائن جیسی چیزیں ہیں یا ایسے الکوہولک جو بھی پروڈکٹس ہیں, سب کے اندر پرزرویٹو ڈلے ہوتے ہیں اور سارے ہیلتھ کے لیے بالکل بھی بینیفیشل نہیں ہے. ہاں البتہ کبھی کبھار اگر مائلڈلی کوئی پرزرویٹو ڈلا ہوا ہے جو ٹالریبل ہے تو وہ کبھی کبھار انسان اپنے ٹیسٹ کے خاطر یوز کر سکتا ہے. بتائیے جو منرل واٹر ملتا ہے اچھے سے اچھی کمپنی میں, یہ ٹھیک ہوتا ہے؟ ہاں, منرل واٹر کے اندر وہ پرزرویٹو نہیں, پانی پینا, کیونکہ اس کے اندر لیکن پھر بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ بھائی وہ آر او پلانٹس کا بھی تو ملتا ہے. جی آر او پلانٹ کا. ویسے آئیڈل یہ ہے کہ جو ہم نے ایک عام پبلک میں جو ایک میسج بھی دیا ہے کہ وہ میجارٹی ہماری جو پور کمیونٹی ہے, 70% سے لوگ زیادہ جو ہے وہ پور کمیونٹی میں ریزائڈ کرتے ہیں, تو بیسٹ سالوشن ان کا یہ ہے کہ جو نلکے کا پانی ہوتا ہے نا اس کو بوائل ان کو آپ بوائل کریں, اور اگر پھر بھی ڈاؤٹ رکھتا ہے نا آپ کو ری بوائل کر دیں, 2 دفعہ بوائل کر دیں, وہ پرفیکٹ منرل واٹر کی بالکل لیول تک. کلورین کی گولیاں بھی بہت زبردست ہیں, وہ اگر ڈالتے ہیں تو سونے پہ سہاگے کی بات ہے. ادروائز پانی بالکل, وہ تو اماؤنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے
جو واٹر ہے اس کے اندر ایکسیس کلورینیشن نہ کر دیں. ہاں پتہ چلے وہ لینے کے دینے دا کوانٹٹی آف دا واٹر ریلیٹس ود دا کوانٹٹی آف دا کلورین ٹیبلیٹس. اس کا جو پاؤڈر ہوتا ہے دونوں فارم میں آتی ہے جو آپ کے یوز کریں گے اکارڈنگ ٹو دی کوانٹٹی آف دا واٹر ہے. اوکے اوکے اوکے.